الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ بے شک وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ ضرور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ گرمی کے موسم میں جب شدید دھوپ ہو، موسم بڑا سخت ہو، تو انسان کی طبیعت اور مزاج کے اندر بھی سختی اور ترش روئی آ جاتی ہے۔ اور گرمیوں کے موسم میں اگر موسم بادلوں والا ہو، بارش والا ہو، تو انسان کی طبیعت میں بھی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، انسان کا دل بھی ایک جیلا اور ایک نئی زندگی محسوس کرتا ہے۔ موسم کے انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں موسم خوبصورت ہو تو انسان کی مزاج اور انسان کی طبیعت کے اندر بھی ایک حسن، ایک خوشی اور ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان اور عشق انسان کے اندر باطن کو اور انسان کے دل کے موسم کو خوبصورت ترین بنا دیتے ہیں۔ ایمان انسان کے دل کے موسم کو حسن عطا کرتا ہے۔ ایمان انسان کے دل کے موسم کو ایک نئی تازگی اور ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ دل کا موسم خوبصورت ہو جائے پھر مزاج بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر انسان کی طبیعت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، پھر انسان بڑے اخلاق والا بھی ہو جاتا ہے، پھر انسان اعلیٰ کردار والا بھی ہو جاتا ہے۔ دل سے عشق وہ توانا می شود، کہ عشق جو ہے وہ انسان کو توانائی مہیا کرتا ہے، عشق انسان کو پاور عطا کرتا ہے، محبت انسان کو نئی جیلا اور نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ اور پھر جب محبت اور عشق اور ایمان انسان کے دل میں راسخ ہو جائے تو پھر بڑی بڑی بات کرنے سے بھی انسان پریشان نہیں ہوتا ہے، انسان گھبراتا نہیں ہے، اور چھوٹے سے اسلحے سے اور چھوٹے سے سامان سے انسان بڑی بڑی فتوحات سمیٹ لیا کرتا ہے۔ آج ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کی مبارک قیادت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان میں ایک خوبصورت اور عظیم فتح جنگ یرموک کی فتح ہے، جو جنگ یرموک کے نام سے موسوم ہے۔ جنگ یرموک رجب المبارک، رجب المرجب 15 ہجری کا عظیم واقعہ ہے۔ اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ حمص جو شام کا ایک زبردست ذیلی صوبہ تھا وہ فتح ہو چکا ہے، اور حمص کے گرد و نواح میں جو شہر ہیں وہ بھی فتح ہو چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کی اگلی منزل یرموک ہے۔ رومی بادشاہ ہریکل کے 2 پایہ تخت تھے، ایک اس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسرا اس کا پایہ تخت انطاکیہ تھا۔ ان دنوں رومی بادشاہ، رومی شہنشاہ ہریکل انطاکیہ میں مقیم تھا، جو مشرقی صوبے چلانے کے لیے قسطنطنیہ کے بعد اس کا دوسرا پایہ تخت تھا۔ حمص فتح ہو چکا تھا۔ اب حمص کی اکثریت رعایا جو تھی وہ عیسائیوں پر مشتمل تھی اور یہودی بھی اس میں تھے۔ تو جب حمص فتح ہوا تو یہ لوگ رعایا روتی ہوئی بھاگتی ہوئی انطاکیہ ہریکل کے پاس پہنچی۔ مسلمانوں نے تو شام کو رون ڈالا ہے، آپ ہماری مدد کریں، ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ جب وہ وہاں انطاکیہ پہنچے تو ہریکل یہ وہی بادشاہ تھا جب نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے اس کو خط بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ وہاں تجارت کرنے کی غرض سے موجود تھے۔ تو ہریکل نے حضرت ابو سفیان کو بلایا اور باقی بھی جو لوگ تھے جو وہاں مکہ سے تجارت کرنے کی غرض سے آئے ہوئے تھے انہیں بھی بلایا، اور اس کے دل میں ہریکل نے جب سارے سوالات جوابات کیے جو بخاری شریف میں موجود ہیں تو اس کے دل میں اسلام جاگزی ہو چکا تھا، لیکن صرف اس نے دولت، عہدہ، منصب، اقتدار اور اپنے وزیروں مشیروں کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکا۔ ہریکل کے پاس جب اتنی دنیا فریاد لے کر حاضر ہوئی تو اس کی باسی کڑی میں ابال آ گیا، لیکن ہریکل یہ بات جانتا تھا کہ میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ مسلمان حق پرست ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ وہ ایرانی نہیں ہیں کہ جنہیں میں کچھ ہی عرصہ پہلے شکست فاش دے چکا ہوں، یہ مسلمان ہیں، یہ مساوات والے ہیں، یہ عدل والے ہیں، یہ عشق والے ہیں، یہ محبت والے ہیں، یہ اخلاق والے ہیں، یہ کردار والے ہیں، میں انہیں شکست نہیں دے پاؤں گا۔ لیکن چونکہ اتنے لوگ فریاد کر کے آئے تھے
تو اس نے ٹھان لی کہ چلیں ایک آخری اور منظم کوشش مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں۔ کوشش کرتے کرتے اس نے ایک سوال پوچھا، جو فریادی فریاد لے کے آئے تھے، کہا یار تم اسلحے میں زیادہ، طاقت میں زیادہ، جنگی تربیت میں تم بہترین، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تم سے سبقت لے جاتے ہیں، مسلمان تم پر غالب آ جاتے ہیں؟ تو پہلے تو وہ سارے چپ کر گئے، پھر ایک بڑی عمر کے شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ عرب رات کو عبادت کرنے والے ہیں، دن کو روزہ رکھنے والے ہیں، عرب اعلیٰ اخلاق والے ہیں، اعلیٰ کردار والے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، عدل، انصاف، مساوات ان کی نمایاں خوبیاں ہیں، وہ کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم شراب پیتے ہیں، اس کے برعکس ہم بدکاریاں کرتے ہیں، اس کے برعکس ہم لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، اس کے برعکس ہم لوٹ کسوٹ کا ہمارے ہاں بازار گرم ہے، ہم ظلم و زیادتی اور جبر و استحصال سے کام لیتے ہیں۔ بڑی شخص کا آدمی کہنے لگا کہ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عرب کے ہر کام میں جوش اور استقلال پایا جاتا ہے، اور ہمارے ہر کام جوش و استقلال سے اور ثابت قدمی سے خالی ہوتا ہے، لہٰذا یہ وجہ ہے کہ عرب دن بدن ہم پر غالب آتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ہرقل نے آخری کوشش کرنے کی ٹھان لی، شہر ماروسہ میں یہ احکام جاری کر دی کہ جہاں جہاں بھی کوئی فوجیں ہیں وہ انطاکیہ پہنچیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد 2 لاکھ سے زیادہ رومی افواج انطاکیہ میں جمع ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم انطاکیہ میں اور حمص سے باہر نکل کر ہم دمشق میں جا کر، اور دمشق میں ایک جگہ ہے اس کا نام یرموک ہے، ہم دمشق میں جا کر لڑیں، کیونکہ دمشق عرب سے قریب پڑتا تھا اور عرب سے کمک بنسبتاً حمص کے دمشق میں زیادہ جلدی پہنچ جاتی تھی، کیونکہ دمشق عرب سے قریب ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے چاہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الامت صحابی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ، نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم حمص میں نہ لڑیں، ہم حمص سے باہر نکل کر دمشق میں جائیں، اور دمشق کا پھر ایک مقام ہے یرموک، وہاں جا کر ہم یہ جنگ لڑیں۔ تو جب مسلمان یہاں حمص سے نکلے تو پہلے تو مسلمانوں کا حمص پر قبضہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کی حمص پر حکومت تھی، تو اب چونکہ ساری فوجیں لڑنے کے لیے جا رہی تھیں دمشق، تو مسلمانوں نے وہاں حمص سے جزیہ لے لیا تھا۔ پہلے جزیہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں، یہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے کہ اب یہ تمام سارا علاقہ، کیونکہ حمص میں زیادہ تر عیسائی آبادی آباد تھی، یہودی آبادی آباد تھی، کہ اب یہ سارا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، مسلمان اس کی حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت کرنے کے عوض جو فوجی جگہ جگہ تعینات ہوں گے اس کا ایک ٹیکس ہے جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ٹیکس وصول کر لیا تھا، لیکن اب چونکہ مسلمان فوجیں یہاں سے جانا چاہتی تھیں، مسلمان فوجیں یہاں برقرار نہیں رہ سکتی تھیں، کیونکہ دمشق میں جانا تھا اور رومیوں کے خلاف جہاد کرنا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کی رقوم اور لاکھوں کروڑوں درہم اس رعایا کو واپس کر دیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان فوجوں نے جہاد کرنا ہے، لہٰذا یہ تم اپنا پیسہ واپس لے لو۔ کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ، لاکھوں کروڑوں درہم مسلمانوں نے حمص کے عیسائیوں اور یہودیوں کو واپس کر دیے۔ یہودی اور عیسائی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عرب لوگ اتنا ساز و سامان اور اتنا پیسہ ہمیں واپس کر دیں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک تو ہوتا ہے نا ٹیکس، وہ رومی سلطنت کے غیر منصفانہ ٹیکسوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، اور غیر منصفانہ ایکسٹرا ٹیکس تو پہلے دیتے ہی چلے آتے تھے، اس کے علاوہ ایکسٹرا ٹیکس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی طرف سے جبر و استحصال ان کا ہوتا تھا وہ ایک علیحدہ بات تھی، جو ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا تھا، لہٰذا رومی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا مساوات اور عدل و انصاف والا مسلمان سلوک کریں گے، اور اتنی بھاری رقم جزیہ کی مسلمان ہمیں واپس کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح کوئی ناگوار چیز انسان کھا بیٹھتا ہے تو وہ اگل دیتا ہے، اور مسلمانوں نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم ہمیں واپس کر دی۔ عیسائی پھر بول اٹھے، عیسائیوں نے کہا کہ زمین و آسمان ایسے ہی انصاف کے ساتھ قائم ہے، اور یہودیوں نے تورات ہاتھ میں رکھ کر قسم کھائی کہ جب تک ہم زندہ ہیں قیصر دوبارہ کبھی بھی حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا۔
یہ مسلمانوں کا عدل دیکھیں، یہ مسلمانوں کی مساوات دیکھیں، یہ مسلمانوں کی دنیا سے بے رغبتی دیکھیں، یہ مسلمانوں کا اعلیٰ اخلاق دیکھیں۔ اس اعلیٰ اخلاق کا پھر اثر تو ہونا ہی تھا۔ اس اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پر مسلمانوں کو فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اب مسلمان فوجیں جب حمص سے کوچ کر کے دمشق پہنچیں اور دمشق سے پھر آگے یرموک تک پہنچیں، باقبسا ایک وادی تھی، وہاں رومی افواج خیمہ زن تھی۔ یہ وادی اس طرح تھی کہ اس کی دو طرف پہاڑ تھے اور بیک پر اس کی پشت پر دریائے یرموک تھا، یعنی دو طرف پہاڑ ہو گئے، بیک پر دریائے یرموک ہو گیا، صرف ایک راستہ بچتا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور جو ایک راستہ بچتا تھا وہاں ایک تنگ گھاٹی تھی، وہاں تنگ گھاٹی پہ پہلے سے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ رومی سالار نے اپنی دانست میں اس پوزیشن کو بڑا مستحکم سمجھا کہ ہم یہاں سے حملہ کر لیں گے، لیکن جس پوزیشن کو اس نے بڑا مضبوط اور بڑا مستحکم خیال کیا، وہی پوزیشن ان کے لیے موت کا پنجرہ بن گئی۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں سے رومی حملہ کر سکتے تھے اور اس جگہ پر مسلمان قابض ہو گئے۔ اب مسلمان جب وہاں قابض ہوئے، رومیوں کی فوج کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے، مسلمانوں کی فوج کی تعداد 40,000 ہے۔ سب لوگوں نے اس دن بلا تردد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہیں، ان کو پوری فوج کا سالار اعلیٰ بنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئے طریقے کے ساتھ فوج کو منظم کیا اور ایک نئے طریقے کے ساتھ فوج کو تربیت دی۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے تیر بنایا وہ بھی جنتی ہے، جس نے تیر پکڑوایا وہ بھی جنتی ہے، جس نے تیر چلایا وہ بھی جنتی ہے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ جہاد کی لذت، نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے شہادت کی تمنا، دعا اور آرزو کرتا ہے اور چاہے پھر وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ اور مقام اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سفارتیں شروع ہوئیں۔ جب سفارت شروع ہوئی تو رومی سالار کی طرف سے ایک رومی افسر رومی سالار کا پیغام لے کر آئے۔ اس رومی افسر کا نام جارج تھا۔ جب وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ رومی افسر جارج نے جب مسلمانوں کو کندھے سے کندھے ملا کر اور سالار کو اور عام سپاہی کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ بے حد و بے انتہا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ وہ خوبصورت منظر تھا، یہ وہ حسین منظر تھا کہ جو اس نے عیسائیوں کے گرجا گھروں میں بھی نہیں دیکھا تھا، یہ وہ خوبصورت منظر تھا جو اس نے عیسائیوں کی فوج میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوصاف اور خوبیاں ان سے بتانے کو کہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی، مترجم نے اس کا ترجمہ کیا۔ جب اس کے ترجمہ اس کی سمجھ میں آیا تو جارج پکار اٹھا کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی اوصاف ہیں اور بے شک آپ کا پیغمبر سچا ہے۔ وہیں جو روم کی طرف سے افسر آیا تھا، جو روم کی طرف سے سالار کا پیغام لے کر آیا تھا، رومی افسر جارج، اسی وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے نماز کی برکت، یہ ہے مساوات کی برکت، یہ ہے عدل و انصاف کی برکت۔ دیکھیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سب ایک ہوں گے، چاہے کوئی آرمی چیف ہے، چاہے کوئی جرنیل ہے، چاہے کوئی کیپٹن ہے، چاہے کوئی لیفٹیننٹ ہے، چاہے کوئی عام سپاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو سب ایک ہوں گے۔ یہ یکسانیت اور یہ انصاف اور مساوات دیکھ کر پھر رومی افسر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہا ابو عبیدہ بن جراح سے کہ آپ مجھے اب اپنی فوج میں دوبارہ واپس نہ بھیجیں، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر آپ کو واپس کر دیا کہ اگر ہم نے آپ کو واپس نہ بھیجا تو رومی یہ چاہیں گے، یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں نے ہم سے بدعہدی کی ہے، لہٰذا تم چلے جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ہماری سفارت کے ذریعے وہاں جائیں گے، تم ان کے ساتھ واپس آ جانا۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ سوچیں
کہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے رومی افواج کی طرف چلا جاتا اور جا کر کہتا کہ میں واپس مسلمانوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو رومی اسے کبھی بھی مسلمانوں کے حوالے نہ کرتے۔ دوسرے دن گمسان کا رن پڑا، ادھر 2 لاکھ سے زیادہ رومی افواج ہے۔ جب مسلمانوں کا لشکر جرار میدان میں اترا، اور ایمان انسان کو قوت دیتا ہے، ایمان انسان کو طاقت دیتا ہے، ایمان انسان کو بہادر کر دیتا ہے، ایمان انسان کو جرأت والا کر دیتا ہے، ایمان انسان کو دلیر کر دیتا ہے، عشق انسان کو توانائی عطا کرتا ہے۔ جب اس توانائی کے ساتھ، اس جرأت، استقامت کے ساتھ، اس بہادری اور دلیری کے ساتھ مسلمان میدان میں اترے، وہ 40,000 مسلمان مجاہدوں نے وہ بے جگری سے رومیوں کا مقابلہ کیا کہ 1 لاکھ سے زائد رومی کو مار ڈالا، 1 لاکھ سے زائد رومی قتل ہوئے، اور دریائے یرموک دریائے خون میں تبدیل ہو گیا۔ باقی جو بچے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم مسلمانوں کو فتح دی۔ مسلمانوں کا کیا رنگ ہے، کیا عجب یہ عشق اور ایمان کا جذبہ اور قوت اور طاقت ہے۔ اقبال بولے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ہابت سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، ان کی نظر میں موت ہلاکت نہیں ہے۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ اقبال کہتے ہیں دنیا و آخرت سے انسان کے دل کو بیگانہ کر دیتی ہے۔ کیا عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن۔ مومن کا مطمع نظر شہادت ہوتی ہے، نہ مال غنیمت ہوتی ہے، نہ شہرت ہوتی ہے۔ مسلمان لڑتا ہی اس لیے ہے کہ میں اللہ کی راستے میں جان دیتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن شہید ہوتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جب تم میں سے کسی کو پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کی بار بار یہ تمنا اور یہ آرزو ہوگی کہ میں واپس پھر دنیا میں جاؤں نا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ پھر دنیا میں جاؤں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میں پھر دنیا میں جاؤں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ شہادت کا مقام اور مرتبہ اور اللہ کی رضا وہاں دیکھتا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ خیال بھی نہیں کرنا، جو میری راہ میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ کبھی کہنا بھی نہیں ہے، میں نے ناراض ہو جانا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ البتہ تمہیں اس کا شعور نہیں۔ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے مدائن کا علاقہ فتح کرنا تھا۔ مدائن مدینہ کا تثنیہ ہے، مدینہ کا مطلب ہوتا ہے 1 شہر، مدائن کا مطلب ہوتا ہے 2 شہر۔ حضرت یعنی 2 شہروں کو درمیان میں دریائے دجلہ تھا، وہ پل 2 شہروں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ تھا، اس لیے اس جگہ کو مدائن کہا جاتا ہے۔ ایرانیوں نے وہ پل بڑا مہنگا اور بڑے پیسوں لگا کر اور بڑا کروڑوں روپیہ کا سرمایہ لگا کر وہ پل بنایا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فوجیں دریا کے کنارے تک پہنچ آئی ہیں تو انہوں نے وہ پل توڑ دیا، اور باقی بھی جو چھوٹے چھوٹے راستے سے وہ پل توڑ دیے تاکہ مسلمان آگے پیش قدمی نہ کر سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے کے دیکھا کہ دریائے دجلہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ لوگوں نے پیچھے ساری فوج نے دیکھا کہ ہمارے سالار نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا ہے، انہوں نے پوری فوج نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، اور دریا میں جب گھوڑے جا رہے تھے تو تاریخ کی کتابوں میں الفاظ محفوظ ہیں کہ وہ اس طرح باتیں کرتے جاتے تھے جس طرح گھوڑا خشکی پر جا رہا ہو تو انسان باتیں کرتا جاتا ہے۔ اس طرح اطمینان سے، اس طرح سکون سے سارا لشکر دریا پار کر گیا، نہ کوئی جانی نقصان ہوا نہ کوئی مالی نقصان ہوا۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے تم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے تم نے۔
یعنی صحرا تو صحرا ہے، تم نے تو دریا بھی نہیں چھوڑے، اور بحر ظلمات میں اندھیروں کے اندر بھی تم نے گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ کیا ایمان تھا صحابہ کا، کیا جذبہ تھا صحابہ کے اندر، کیا جوش تھا صحابہ کے اندر، کیا نبی پاک سے محبت تھی صحابہ کو، کیا نبی پاک سے عشق تھا، وہ کیا عشق کا رنگ تھا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں وہ محبت عطا فرمائے نبی پاک کی، وہ نبی پاک کا عشق عطا فرمائے، وہ ایمان کا جذبہ عطا فرمائے، وہ مضبوط ایمان عطا فرمائے، ہمیں آخرت سے محبت ہو، ہمیں اللہ کی رضا سے محبت ہو، ہمیں جنت سے محبت ہو، ہمیں دنیا سے پیار نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان آج پوری دنیا میں مار اس لیے کھا رہا ہے، اور یہودیوں نے اس لیے بیت المقدس میں قبضہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت سما گئی ہے۔ اگر مسلمانوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل کر شہادت کی محبت آ جائے، موت کا خوف نہ رہے کہ ہم تو مریں گے تو شہید ہو جائیں گے، اللہ کی رضا کو پا لیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جس کے قدم اللہ کی راستے میں غبار آلود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں پر، اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ جب یہ ایمان ہوگا، جب یہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوگا، پھر کامیابی اور کامرانی مسلمانوں کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔